اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ہم کو مکر نہیں لگتا، مکہ مانوں گا ناک توڑ دوں گا، توڑ دوں، یہ تو بزدل ہے۔ اتنے آدمی میں تیری بےعزتی میں نے کر دی، قبول ہے؟ یعنی کتنی زیادتی کی، دیکھو بیچارہ خاموش۔ اور ایسے آدمی کو چپ رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آدھا پونا عالم ہے، بولتا ادھر میں ملتی ہے پینے کو، بس ادھر میں نہیں ملی، سب کچھ تھا میں نہیں تھی۔ نشہ جس کو آ جائے محبت کا، قسمت والوں کو ہوتا ہے، تو تھوڑا نشہ اس کو مل گیا۔ وہ بھی تب ملا، پہلے بڑا وزن رکھتا تھا اپنا، داڑھی حکمت سنت ہے۔ میں نے کہا تو اپنا وزن رکھتا علم کا، تیرا علم فائدہ نہیں، تیری داڑھی کا فائدہ نہیں۔ داڑھی شاڑھی بالکل صاف کر دی، کلین شیپ، اور پتلون ڈال، ٹائی ڈال، مونچھیں رکھ، سب کچھ کیا اس نے۔ اندر ٹھیک نہیں تو داڑھی کا کیا فائدہ؟ تو وزن رکھتا ہے، تیرا وزن اسی واسطے نہیں، تو عالم ہے۔ بڑا مشکل ہے ایسے پڑھے لکھے آدمی کا۔ کہتے ہیں شیخ کے پیچھے اندھا ہو کے چلے، داڑھی اس نے صاف کر دی، ٹائی شائی باندھ لی، بالکل پتلون ہے، سمارٹ، نمازیں پڑھتا رہا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے دیکھا کچھ اس کو ہو رہا ہے، اندھا ہو کے چلا۔ پھر اس کی حالت بدل گئی۔ میں نے کہا اب داڑھی رکھو، اب تیری داڑھی اصلی داڑھی ہوگی۔ آقا کی محبت سے داڑھیاں رکھنا، اندر صاف نہیں، دونوں چیز ہونی، داڑھی بھی ہو تو اندر بھی تو صاف ہونا۔ طریقت میں اندھا ہو کے کوئی حکمت ہوتی ہے۔ جیسے کسی شیخ نے اپنے مریض کو کہا کہ آج نماز نہیں پڑھنی، بہت پڑھی ہے نمازیں، آج عشاء کی نماز نہ پڑھنا، عشاء کی اذان سے چپ کر کے سو جانا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا؟ بولا تو نہیں، گھر میں کہا چلو فرض تو پڑھ لوں، فرض چھوڑنا کفر ہوتا ہے، سنتے نہیں پڑھیں گے، چلو تو فرض پڑھ لیا، سنتے نہیں پڑھی تھی۔ جب سویا تو نیند میں سرکار نظر آئے اور کہا ہماری سنتوں سے محبت نہیں ہے، سنتے تم نے نہیں، اٹھ کے سنتے پڑھی بس، لیکن اس کو سمجھ نہیں آئی بات کی۔ دوسرے دن شیخ کے پاس آیا، شیخ نے کہا بتاؤ جیسے کہا تھا ویسے کیا تم نے؟ اس نے کہا جی میں تو آپ کو کچھ نہیں بول سکتا، تو میں لیٹا، نیند نہیں آتی تھی کہ فرض تو نہیں چھوڑنے چاہیے، تو میں نے فرض پڑھ لیے، سنتے نہیں پڑھی۔ پھر میری آنکھ جو لگی تو نبی کریم کا سامنا ہوا، کہا ہم سے محبت نہیں ہے، ہماری سنتے چھوڑ دی ہیں۔ بولتا میں اٹھا پر سنتے پڑھی۔ کہا پہلے ہم پڑھواتے تھے سنتے ہیں، ہم نے کہا اب نہیں پڑھوائیں گے، جن کی ہیں وہ خود پڑھوائیں، تو تم نے سنتے چھوڑی تو آقا ملے نا، انہوں نے پڑھوایا۔ کہا فرض تم نے نہیں چھوڑے، خدا تم، فرض چھوڑتا تو خدا ملتا، خدا تم کو کہتا ہمارے فرض تم نے جلدی کی۔ ہم نے کہا جن کی سنتے ہیں وہ پڑھوائیں، جن کا فرض ہے وہ اس کو پڑھائیں۔ تو طریقت میں اندھا ہو کے چلے۔ حضرت علیہ السلام نے لڑکے کو مار دیا تھا، اب یہ جوان نابالغ تھا، کھیل رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے کہ میں کچھ دیکھا آپ کو خدا نے علوم سے نوازا ہے، علم سمندر چاہتا کچھ مجھے اضافہ ہو جائے اور اپنا ساتھ رکھے مجھے۔ ان کا ہمارے ساتھ تمہارا چلنا بہت مشکل ہوگا، ہم جو علم رکھتے ہیں وہ تم نہیں رکھتے۔ تو انہوں نے کہا کوشش کروں گا، موقع تو دے مجھے۔ موقع دیا، تین قصے ہوئے، وقت نہ جائے سارا میرا۔ تو تین واقعات میں ایک واقعات ہے کہ جگہ سے گزرے تھے، لڑکا کھیل رہا تھا معصوم، اس کو علیحدہ لے کے اس کو جان سے مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی کہ قتلت نفسا بغیر نفس زکیہ، یہ پاک روح تھی، بچہ تھا، نہ ہی گناہ کرنا جانتا تھا نہ تھا، پھر چھوٹی عمر میں تھا اور بے وجہ اس کو مار دیا۔
تو آپ نے کہا تم کو صبر تو آتا نہیں میرے ساتھ، پہلے کشتی کو ہم نے موری کی گئے تو کشتی کو بیکار کرتے اور لوگوں کو ڈبو گے، اس حکمت کو تم نے سمجھا، میں جانوں خدا جانے۔ پھر ادھر سے تم نے کہا درگزر کریں، پھر میں نے درگزر کیا، اب لڑکے کہاں تو اس کو کیوں مار دیا تم نے؟ تو بہرحال انہوں نے بعد میں بتایا کہ یہ لڑکا جو سا تھا فاسق فاجر نکلتا، ماں باپ کے لیے عذاب بنتا، خود بھی عذاب میں جاتا، میں نے اس کو پہلے ان عذابوں سے حادثات سے چھڑا دیا کہ وہ حادثات نہ ہی اس پہ ہیں، میں نے رحم کیا تھا، ایسا نہیں کیا تھا۔ اور ان کو اجازت ہوتی ہے اسرار والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو مرضی کریں، اللہ کے رازدار ہوتے ہیں نا، سب کے لیے نہیں کہ وہ بھی کہ بھائی میں بھی اپنے لڑکے کو مار دوں، بڑا شیطان ہے، نہ 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 وہ ان کا معاملہ تھا، تمہارا جتنا بھی شیطان ہو تو دعا کرو۔ ہاں تو یہ نہیں کوئی ایسا بے وقوفیاں پیدا ہو جاؤ گھر میں، جائے بھر میرا لڑکا نماز نہیں پڑھتا، میرا لڑکا پتہ پیدا ہو کہ کیا کرے گا، ابھی نشے کرتا ہے، میں بھی اس کو خود کی طرح مار دوں گا، ہر ایک اپنا معاملہ ہے۔ تو بہرحال ہم کو سمجھانا تھا طریقت میں اندھا ہو کے چلے۔ تو میں نے استغفر اللہ اس بات کو وضاحت کر دی، جو پرانے آتے ہیں ان کا تو ذہن بن رہا ہے، بن جائے گا، جو نئے آتے ہیں نا وہ کہیں گے داڑھی مڑا دی، بلکہ استغفر اللہ تو گمراہ کیا اس کو، یہ عالم بھی بھٹکا ہوا ہے، اس سے کیسے داڑھی مڑا دی، اس نے مڑا دے دی، فٹ فاٹ ہو گیا۔ میرے پاس 50 عالم آئے، کوئی نہیں نکلا طریقت میں، بیچ میں یہ تھوڑا نکل گیا۔ یہ پہلا میرا واقعہ زندگی کا کہ یہ آدمی نکل گیا، اور اس کی حالت کے بعد ایسی بدل گئی، پہلے نہیں تھی۔ خدا کی رحمت اور آقا کی نظر رحمت تو سب پر ہے، لیکن اس کو محسوس ہوئی یہ بات غلط ہے تو صحیح کہ اگر تیری حالت بدل چکی ہے تو اللہ کی قسم کھا کے شیخ صاحب سچ کہتے ہیں، اللہ کی قسم شیخ صاحب سچ کہتے ہیں۔ کسی کا بنے نہ بنے، آقا کی نظر کے بیچ میں گھومتا ہے اللہ، اس کا تو یقین بن گیا، ایسے تو نہیں بیٹھا ہوا۔ اور پہلے بھی کچھ یقین تھا اس کو کہ یہ آدمی ہے، داڑھی تو نہیں منڈوانے والا، میرے میں کوئی نقص ہوگا۔ جیسے تم ظاہری مثال لے لو، تمہیں دانے نکل آئے، خارش ہے، ڈاکٹر کہتے دوائی مونڈ دو، میں جب ٹھیک ہو جائے گا، پھر ہو سکتا ہے نا، نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے نا، ایسے یہ بھی ہو سکتا ہے نا یار، سمجھو تو یہ راز کی باتیں ہوتی ہیں۔ اب اس کی حالت پہلے سے، اس کی حالت ایسی جو اس کو خدا نے عطا کی ہے، جیسی بھی ہے، اس کی وضاحت تو نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جنت دنیا سارے میرے قدموں میں پھینک سکتا، مجھ کو نہیں چھوڑ سکتا، صحیح ہے غلط؟ جنت دنیا سارے، تو کوئی ایسی نایاب ہستی کا سامنا ہو رہا ہوگا نا، ہاں حجابات آہستہ آہستہ ہٹیں گے، آہستہ، تو اندھا ہو کے چلا۔ پھر ایسے آدمی کا مشکل ہوتا ہے جو پہلے بھی دین بھی جانے، دنیا بھی جانے، اور مثلا مناسب عالم بھی ہے، تحقیق دان بھی ہے۔ یہ میری زندگی میں پہلا واقعہ اس میں ایسا عالم کچھ نکل گیا۔ قسم کیا پیسی حالت یعنی تھی، کیا تیرے اندر وزن ہے، اپنا وزن نہ رکھ۔ طریقت میں سب سے پہلی چیز جو سی ہے، 1000 عبادت کرے، 1000 دروشی پڑھے، لاکھوں پڑھے، کروڑوں پڑھے، لاکھوں حج کرے، لیکن جب تک اندر سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے نہیں مرتا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جب تک اس کا نفس نہیں مرتا، اس کی انا نہیں ختم ہوتی۔ طریقت میں یہ سبق سب سے پہلے مٹا دے اپنی ہستی کو ہر چیز میں۔ تیرے میں نہ ہو تو اس میں تھوڑی میں تھی کہ میں عالم ہوں، میں سمجھدار ہوں، مجھے کچھ عبور ہے مسائل پر، تو اس کی کیفیت ایسی رہتی تھی بیچارے۔ پھر میں نے دیکھا جانے والا نہیں ہے، اس کو امتحان میں ڈالو تاکہ اس کی یہ انا ختم ہو جائے، اس کے جیسے ہو۔ ان کا جو وزن رکھتے ہو اپنا وزن ختم کرو۔ اب مان لو گے بات میں جبر نہیں کراتا ہوں، اگر تمہاری مرضی ہے، کسی کراتا ہوں بندوق کی نوک پر یا کسی یا اس کو ڈرا کر، نہ، یہ میرا معلومات ہے تم کو دیتا ہوں، اگر اندھا ہو کے چلنا تو مان لو گے، اس کی مرضی سے وہ کہتا مان لو گا۔
تو ادھر بھی معلومات دینی پڑتی ہے کہ بعض لوگ آتے ہیں شیخ کا ساتھ دیں. اگر میں اس کو کہہ دیا کہ چوتھا باندھ کے بازار میں پھرنا ہے، بھیک مانگنی ہے، نمازیں نہیں پڑھنی ہے، مانے گا وہ؟ مولویوں کے سے آگے کفر کا فتویٰ لے آئے گا میرے لیے. آقا جی کہتے ہیں بعض آدمی نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز خردل رائی کے دانے کے برابر نہیں ہوتی، تو پھر نماز کا کیا فائدہ؟ اس کو نماز سے ہٹا دو، اندر کی خرابی کو دور کرو، پھر اس کو فٹنگ باندھ سے کرو، پھر اس کی نماز ہوگی. آقا جی نے کہا بعض نماز پڑھتا لا یعادل صلاۃ مثقال خردل، رائی کے دانے کے برابر اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، یعنی خردل کی اس کی قیمت نہیں ہے. بتاؤ پھر نماز کیا پڑھیں؟ جب کسی اہل بصیرت پہ خدا نے روشن کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نبی کریم فرماتے ہیں مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، اندر تک دیکھ جاتا ہے اس کو کیا ہے. یہ آقا جی نے کہا ہے. کیا اس کی نماز؟ آقا نہیں، رائی کے برابر اس کی قیمت نہیں ہے، تو پھر کیا فائدہ نماز پڑھنے؟ تو اندر نقص تھا نا، جس کی وجہ سے نماز پڑھی، رکوع کیا، سجود کیا، کوئی قبول نہیں ہوا. تو پھر اندر سے ٹھیک کریں، پھر اس کو نماز پڑھوائیں. یہ تمہارے کسی کی بس کی بات نہیں ہے، یہ اسی کی بس کی بات ہے جس کو خدا رسول نے اپنا رازدار بنایا ہے. تو اس لیے طریقت میں جہاں اثر دیکھے جس کے پاس، وہاں کی چپ رہے، اعتراض نہ کرے. جو سمجھ میں آئے ٹھیک ہے، جو نہ آئے واللہ عالم. نہیں ہر طریقت والے کے پیچھے لگے، گمراہ ہو جائے گا. اس کی ظاہری علامات دیکھے کہ اس کے ساتھ لوگ رہتے نمازی بن جاتے ہیں، اکثر بن جاتے ہیں. اس طرح لوگ اکثر رہتے ہیں، کیا ان کو خدا رسول کی محبت کی کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے؟ ہاں آسانی ہوتی. یہ علامتیں ہوں تو اس سے جڑے. اگر خود بھی نماز نہیں پڑھتا، کبھی نہیں پڑھتا، اور اس میں ایسی اوصاف ظاہر بھی نہیں ہے، تو پھر اس شیخ کے پیچھے نہ چلے. ہاں جلدی نہ کرے کہ جو شیخ ملے جو کہے مان لینا. بالاختلاف نہیں، اتفاق اول فنا فی شیخ. یہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ فقط ان کے لیے جو چاہتا ہے کہ میرے اور آقا کے صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں خلیج نہ رہے. اور ایک بار بڑی بات ہے، ڈر ڈر کے کہتا ہوں، ہم کسی کو بات نہیں کہنی چاہیے، اس کو آقا کی گفتگو جاری رہے. اللہ 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 اللہ. تو طریقہ اصول ہے. اور جو ان کو یہ چیز کی ضرورت نہیں ہے یا ایسا معاملہ نہیں ہے، وہ مسائل حل کر کے چلے جاتے ہیں. جو فنا فی شیخ ہو تو اس کو اوپر اللہ اور نبی کے بعد کوئی نظر نہ آئے، شیخ ہی نظر آئے. ساری دنیا کے مشائخ ایک طرف ہوں، دیکھنا تو زیارت ان کو دیکھے تک نہیں، غیرت رکھے. کہ اس کے لیے جو فنا فی شیخ، اس کے لیے سب کے لیے نہیں ہے. جو تعلق چاہتے ہیں خدا سے تعلق ہو، رسول اللہ سے تعلق پیدا ہو، بیچ میں کوئی خلیج نہ رہے، حجابات نہ رہیں، یہ اس کے لیے ہے، سب کے لیے نہیں ہے. اور جو لوگ نہیں سمجھتے عوام الناس، ان کے لیے جائز ہے. تمہارے پاس آ گئے، داتا صاحب کے دربار میں چلے گئے، مدینہ شریف خود چلے گئے، جہاں چلے گئے، ان کو کچھ نہیں ہوتا، ان کو یہ ثواب کا ہوا. اس معاملے کے نہیں، اس معاملے کے مدینے میں بھی نہیں جا سکتا، نہیں کہ اور درباروں پہ پھرے. کہ فنا شیخ کو ایک ہی شیخ فنا ہے بس، اس کو کوئی شیخ دنیا میں اس کے لیے نہیں ہے. یہ ایسے ہے جیسے نبی کریم کے تقاضے میں اور خصوصیت میں، اس میں یہ شعر کا یہ سنت رسول سے نکلتا ہے. کیسے نکلتا ہے؟ نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ. کسی طرح ایسے اس کو کسی شیخ کا تصور نہ ہو، خیال تک نہ آئے. واقعات میں کہتے ہیں کسی کا سامنا ہوا آقا جی سے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو خیال آیا کسی بزرگ کا، لیکن خطرے سے بچ گیا. آقا جی نے ایسے کر کے دیکھا، کہیں خیال بھی نہیں آنا چاہیے، خیال نہیں آنا چاہیے. تو پھرتے ہیں ایک ایک بازار پہ. جو شہنشاہوں کی اولاد ہے وہ بھیک مانگتے دوسرے سے. یہ طریقت کے اصل اصول ہے بالفنا فی شیخ. تو کسی کو نصیب ہے، کسی کو نہیں ہے، کسی کو ان چیز سے تعلق ہی نہیں ہے. فلاں نہ فلاں مسئلے حل ہو جاتے ہیں،
لیکن جن کو آقا کی ضرورت اس کے آقا کے درمیان میں رابطہ پیدا ہو جائے تو اس کو پھر بہت ضروری ہوتا ہے ایسے چلنا۔ اسی واقعات میں نقل کرتا رہتا ہوں، یہ جڑ جائیں تو اچھا ہی واقعات ہے، کیسٹوں میں جوڑ لیں، ٹکڑا ادھر پھر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو کسی نے ارادہ کیا مدینے جانے کا، اور شیخ کے ذریعے سے تعلق رسول اللہ سے ہو چکا تھا، بالکل آمنے سامنے ہو کے آقا سے ملتا تھا، کیسے ہم تم بیٹھے آمنے سامنے بحیث اللہ۔ اس نے ارادہ کیا مدینے شریف جانے کا، کہتا حجابات ہٹے آقا نظر آئے، کہاں یا مت آنا، ہم تم کو یہاں سے نہیں ملے ہیں جو ادھر آ رہے ہو، ہم تم کو شیخ کے پاس سے ملے ہیں، پہلا مدینہ شیخ ہے تمہارا، پھر دوسرا مدینہ یہاں ہے۔ اس کا تو یقین بن گیا کہ اس کا بنے نہ بنے، کسی کو جھوٹ کے سچ کہے، لیکن جن کو ضرورت ہے وہ آزمائیں گے تو ان کو فائدہ نظر آئے گا۔ ہم ڈرتے نہیں ہیں سچی باتوں سے، جیسے مولوی کہتے ہیں نا، ہم ایسے تو نہیں کہتے، لیکن یہ باتیں طریقے کی میں ڈنکے کی چوٹ سے کہتا ہوں، گھبراہٹ سے نہیں کہتا ہوں۔ کوئی مجھے پوچھ لے آئے اور جو کہا کر کے دیکھے، ڈرتا نہیں ہوں، لیکن تواضع ضرور کرتا ہوں۔ اگر تم آقا کی محبت پیچھے میرے پیچھے مرتے ہو، تمہاری ہر خیر چاہوں گا، تمہاری اولاد کی، تمہارے آل کی، تمہارے قبیلے کی، تمہارے خاندان کی، تمہارے شہر والوں کی، یہ دل سے کہتا ہوں۔ میں شیخ بننے کے لیے نہیں آتا، بظاہر اصول ہے، یہ کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمارا تمہارا رشتہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ والا، اور یہ قائم دائم رہے گا، فنا ہونے والا نہیں ہے انشاءاللہ۔ لیکن اس کے کرم کے جو تقاضے میرے میں موجود ہیں اس وقت، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی اتنی ساری کائنات میں نہیں، یہ قسمن میں نے کہا، اللہ کی نعمت۔ لیکن میں احتیاط کرتا ہوں، ہر قسم کا آدمی آتا ہے بیچ میں، ہاں سی آئی ڈی والے آتے ہیں، وہ بھی آتے ہیں، تیسرے بھی آتے ہیں، اور کم عقل بھی آتے ہیں، اور باتوں کی گہرائی تک جا نہیں سکتے۔ آقا جی نے کہا لوگوں سے بات کرو جتنی ان کی عقل کے مطابق ہو، اور پھر آگے کہا کیا تم چاہتے ہو خدا رسول کو جھٹلائیں کہ سب کی عقل، دانش یا صلاحیت اتنی نہیں ہوتی سمجھ کی۔ قرآن نے بھی ایسے کہا ہے، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ۔ اے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے میرے رسول، یہ جو جھٹلاتے ہیں ان کے علم ادھر تک نہیں پہنچا، بما لم یحیطوا بعلمہ، ان کے علم میں چیز نہیں ہے اسے جھٹلاتے ہیں، ورنہ آپ جو باتیں کرتے ہیں سمجھاتے ہیں وہ حقیقت ہے، لیکن ان کا علم اتنا نہیں ہے، ان کی رسائی نہیں ہے۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، یہ قرآن نے بھی صاحب، اس لیے ان چیزوں میں احتیاط کرنی ہوتی ہے۔ چلے پڑھنا تو کس کا کیا ڈر ہے، کوئی بگاڑنا بگاڑ لو، چلو ہاتھا پائی کرنی تیار ہوں، چلو کوئی جادو شادو کرنا کر کے دیکھ لینا، اور دعوے سے نہیں کہتا ہوں، اگر ایسی بات ہے دنیا کے سارے پیر جو اکٹھا کر کے لاؤ میرے مقابلے میں، چلو کہ جو یہ باتیں بولتا ہے یہ باتیں آپ کر کے دکھائیں، اور یہ ایسے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، کہاں پہ جائے گا، بولے گا میری ضرورت سے نہیں ہے۔ تو ہمیں کیوں ضرورت ہے؟ کسی وجہ سے ضرورت ہے، وہ وجہ کیا ہے بولے نا، جب وہ راضی ہیں وہ چاہتے ہیں بولتے، اپنے آپ نہیں بولتا میں، خدا کی قسم، یہ ساری کائنات کا میں اپنے آپ نہیں بول رہا ہوں، اللہ کی قسم میں اپنے آپ نہیں بولتا ہوں۔ اس کا اتنا پکا یقین ہے، مجھے پہلے خود یقین نہیں تھا۔ تو ساری کائنات میں جتنی کائنات موجود ہے یہ سلسلہ اس وقت حاوی ہے، اور سلسلہ حاوی ہے تو ان کی شیخ بھی حاوی ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کی قسم، یہ بات ضرور ہے لیکن میری نہیں ہے، نکلتی میری زبان سے۔ اور کہاں سے نکلتی ہے؟ جن کو کافروں نے بھی سچا رسول مانا تھا، ایسے نہیں پھوتی مارتا ہوں۔ اس پہ بات ختم کرتا ہوں، چلو جی، السلام علیکم۔